الیکشن سے پہلے الیکشن لڑنا ہے نہیں لڑنا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کون ہوگا، یہ سارا طے ہوا. اس میں بادشاہ بھی انوالو ہوئے، اس میں برطانیہ بھی آیا، اس میں امریکی بھی آئے، اور دبئی اور سعودی عرب اور ان سب جگہوں پہ شٹر ڈپلومیسی کے نتیجے میں طے ہو گیا کہ مرکز کس کو دینا ہے، صوبہ کس کو دینا ہے، ہر ایک کو ڈیو شیئر دے کے. اور پھر یہ بھی طے کر دیا گیا کہ اب آپ ایک دوسرے کو پھنکارے مار سکتے ہیں، ڈنگ نہیں سکتے. آپ سسٹم کو چلنے کے نام پر چلتے رہنے دیں. اس میں نواز شریف سے بھی کمٹمنٹ لے لی گئی، اس میں پیپلز پارٹی سے بھی، باقی سب سے بھی. اور اگر کسی کمٹمنٹ سے کسی نے آگے پیچھے ہونے کی کوشش کی ہے تو آپ دیکھیے کہ یا تو اس آدمی کو باہر جانا پڑا ہے فوری، یا باہر سے کوئی آدمی آیا ہے اور چیزوں کو اس نے پھر جو ہے محترمہ کی مثال ہے، تھوڑا سا اسے ڈی ٹریک ہوئی. اور اب ہوگا کیا؟ دیکھیے پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا شکار ہوا ہے. افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء کے بعد ہم پر یہ جو دباؤ ہے اسے بالآخر ختم ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر عوام کا ایک نیا شعور جو ہے وہ ہمارے ساتھ. اچھا، یہ جو الیکشن ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اس الیکشن میں تو سارا سیٹ اپ پہلے سے بنا تھا، گارنٹیز تھی، اس میں بیرونی طاقتیں بھی تھی. آپ کے خیال میں پاکستان چونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا حصہ بنا ہوا ہے اس وقت، فوکس ہے اس فوکس کے اندر، یہ جو الیکشن آ رہے ہیں اس الیکشن کے اندر بھی کیا آپ کا خیال نہیں ہے کہ جو گارنٹرز جو پہلے تھے وہ اب بھی آئیں گے اپنا اپنا رول؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ گارنٹرز جو ہے نا ان کی گرپ کمزور ہو گئی ہوئی ہے. مشرف صاحب چلے گئے ہیں، فوج کے اندر جو لوگ سارے بیٹھ کے میل تال کرنے والے تھے وہ فارغ ہو رہے ہیں، نئے لوگ آ رہے ہیں، اور یہ چیزیں طے پا رہی ہیں کہ جو زبانی کمٹمنٹس تھیں وہ اینف از اینف. جیسے اب یہ نیٹو سپلائی کا معاملہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر آ گیا، اور یہ چیزیں طے ہو رہی ہیں کہ جی جو چیزیں ہم نے زبانی کلامی اگر کہیں مانی ہیں تو اب نو، مطلب یہ کہ ان کو کرنے کا وقت آ گیا، تو اب جو کچھ بھی ہے وہ تحریری طور پر چیزیں ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے کریکٹر بدل گئے، زامن بدل گئے، پلیئرز بدل گئے، تو جو نئے پلیئرز آئیں گے اب اتنی آسانی کے ساتھ وہ اس میں نہیں سیٹ ہوں گے. بیگم صاحب آپ کے خیال میں انٹرنیشنل گارنٹر وہ کہتے ہیں اب اتنے کمزور پڑ گئے ہیں، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کی جو پرو امریکن پالیسی تھی وہ تبدیل ہو رہی ہے یا اس طرف جا رہی ہے؟ بالکل تو تبدیل نہیں ہوئی، لیکن جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ خود بخود بھی کمزور ہو رہا ہے. وہ جس طرح کی انہوں نے پوری دنیا میں ایک غنڈہ گردی شروع کی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے خود ان کے اندر بھی بڑا نقصان انہوں نے پہنچا ہے، ان کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے. تو کمزوری تو وہاں بھی آئی ہے تھوڑی بہت. تو یہ ایک وجہ ہے. دوسری یہ کہ جیسے انہوں نے کہا کہ نئے پلیئرز بھی سامنے آ گئے ہیں، چین ہے، جاپان بھی ہے، اور بھی کچھ ممالک ہیں جن کے انٹرسٹ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر پہلے سے بڑے ہیں. روس جو پہلے پاکستان سے بات بھی نہیں کرتا تھا، اب وہ بھی پاکستان میں انٹرسٹ لے رہا ہے اور مدد بھی کرنا چاہتا ہے. تو یہ نئے پلیئرز آ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی کچھ وجوہات، اور سب سے بڑی وجہ کہ ہمارے پڑوس میں جو افغانستان میں حالات خراب ہوئے تھے امریکہ کے حملے کی وجہ سے، وہ اگر نکل جاتا ہے یہاں سے تو وہاں بھی صورتحال بہتر ہوگی، اور اس کا اثر پاکستان پہ. ایک بات بتائیے گا کہ اس وقت جو بھی پاکستان کے اندر پے در پہ واقعات، اس میں ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یعنی فوج ہے وہ پرو امریکن اس طرح پالیسی رہی ہی نہیں ہے. اب کچھ لوگ اس کے اندر بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کے مفادات کو بھی دیکھنا ہے، لیکن ہم گورنمنٹ کی سطح پر آتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینٹر میں گورنمنٹ بیٹھی ہے اس کے اتحادی. تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ زرداری صاحب ہوں یا گیلانی صاحب ہوں، امریکہ کی ایک بھرپور سپورٹ ان کے ساتھ ہے؟ تو اگر یہ سپورٹ کمزور پڑتی ہے، جیسے کہ امریکہ خود سپورٹ، ابھی تو خیر جو احتساب کا عمل ہے وہ رکاوٹ بھی بنے ہوئے، وہی امریکہ رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور اگر یہ سپورٹ گورنمنٹ کے ساتھ رہتی ہے، ہم یہ پہلے اس طرف چلتے ہیں، تو پھر اس ساری صورتحال کے اندر تو پاکستان میں اگلے 5-6 سال 7 سال تو کوئی احتساب نہیں ہو سکتا. نہیں احسن، میں نہیں سمجھتی کہ اگلے آنے والے سالوں میں بھی گارنٹر ہے نا، وہ روک دیں گے سب. نہیں، گارنٹر تو یہاں تک تھا نا، 5 سال کے لیے گارنٹی تھی نا، 5 سال تک تو وہ اس کو چلانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے بعد تو کوئی گارنٹر نہیں ہے نا. تو اس کے بعد جو صورتحال سامنے آئے گی اس میں ہمیں اتنا مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہر دفعہ ایسے لوگ آئیں گے اور پریشرائز کریں گے اور اپنے مفادات کے تحت یہاں فیصلے کروا لیں گے. ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چاہے میڈیا ہی کی وجہ سے، میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا نے بڑا رول ادا کیا ہے کہ لوگوں میں کچھ شعور پیدا کر دیا ہے، لوگ اپنے حقوق کو سمجھنے بھی لگ گئے ہیں. اب اگر ان کو ایک ڈائریکشن صحیح طریقے سے ایک لیڈرشپ کے ذریعے مل جائے تو پھر یہ چیزیں باہر کے پریشر سے کبھی بھی نہیں ہوں گی، اور انشاءاللہ
ہم اپنے فیصلے اپنے طور پر اپنے طریقے سے کریں گے. اور اسی طرح یہ میں نہیں کہتی کہ مطلب اس کے فوراً بعد سارے حالات چینج ہو جائیں گے. حالات ایک دم سے کہیں بھی چینج نہیں ہوتے, لیکن ہم صحیح راہ پر چلنا شروع ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا امیر العظیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ہم میڈیا کے فوٹیجز دیکھیں جو ہمارے چینلز پہ چل رہی تھی, اخبارات دیکھیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر عوام کا ایک جو موڈ ہے وہ سیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی کرپشن کو دیکھ رہے ہیں, ناراض ہو رہے ہیں, برا منا رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ, مہنگائی, بے روزگاری, بدامنی, سب کے خلاف احتجاج کرتے نظر آتے ہیں. جنرل آپ اس کو جب سم اپ کرتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ نہیں اگلے الیکشن میں ہار جائے گی, لیکن جب ہم ضمنی انتخابات کے رزلٹ دیکھتے ہیں تو پھر سارے بالکل سیٹ ہوتے ہیں, نون کو بھی ووٹ پڑتے ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ پڑتے ہیں, ساری صورتحال میں عمران خان صاحب بھی الیکشن میں حصہ نہیں لیتے. یہ اتنا فرق کیوں ہے؟ عوام تو سڑکوں پہ نظر آتی ہے لیکن جو الیکشن ریزلٹس ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. اصل میں ضمنی انتخابات سے آپ کوئی نتیجہ نہیں اخذ کر سکتے, اور حکومتیں بن چکی ہوتی ہیں, لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ 1-2 سیٹوں میں اگر کوئی تبدیلی آ بھی گئی تو کوئی بڑا فرق نہیں پڑنا, تو اس لیے ہم اس سے گیج نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ کتنے % جو ہے وہ ووٹ ڈال رہا ہے. ایک جنرل الیکشن ہوتا ہے جس میں ایشوز فریم کیے جاتے ہیں, جس میں کچھ منشور اور مقاصد اور مستقبل کا پورا ایک خاکہ پیش کیا جاتا ہے, تو وہاں میرا خیال ہے کہ ہمیں گیج کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی دھاندلی ہوتی ہے یا جو حکومتی ذرائع ہیں ضمنی انتخابات میں وہ بھی زیادہ استعمال ہوتے ہیں؟ وہ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں انتخابی نظام کے اندر کمزوریاں ہیں, اور یہ پیسے کی سیاست ہے. ووٹ جو ہے وہ خریدا جاتا ہے, پوری ایک چین بنائی جاتی ہے, چودھریوں کے اور وڈیروں کے اور برادریوں کے ووٹ ہوتے ہیں, وہ سارے جمع کر کے تو ایک خاص ڈسٹریبیوٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب یہ میرے پاس پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہو. اچھا چلتے چلتے یہ بتا دیجیے گا ہمارے ویورز کو کہ اگلے الیکشن میں آپ کی جماعت کا ووٹ جو وزن ہے کس کے پلڑے میں ہوگا, نون کے طریقے؟ دیکھیے ہم اپنے نام اور اپنے نشان پر ووٹ لڑیں گے, اور ہماری ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ مختلف صوبوں کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ مختلف پارٹیوں کے ساتھ ممکن ہو. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے؟ ہاں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. مثلا کراچی کے اندر ہم چاہیں گے کہ وہاں پر کچھ حلقوں میں اپنا ووٹ کسی کو دے کے کسی اور حلقے میں ہم ان کا ووٹ جو ہے وہ واپس لیں. اس لیے کہ کراچی کے اندر نہیں, کراچی کے اندر ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں ہوگی. ایم کیو ایم کے مقابلے میں ہم سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, کیونکہ ایم کیو ایم ایک خاص طرز کی سیاست کی یہاں پر جو ہے وہ لمبردار رہی ہے, اب اس کے خلاف بھی ہے. ہو گیا. امیر صاحب بہت شکریہ, آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین آپ نے میرے شرکا کی باتیں سنی, بات واقعی امیر العظیم صاحب کی ہے, میں انہی سے آج اہتمام کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی جرم 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک تو پہلے یہ دیکھنا کہ جرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا, دوسرا یہ کہ اس میں لوگ جو ملوث ہیں انہیں سزا ملی ہے کہ نہیں. انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے. پاکستان کے اندر جو میگا سکینڈل ہمارے سامنے آ چکے ہیں اس میں یہ جو کیمیکل کا کیس ہو یا اسٹیل مل کا کیس ہو یا دیگر کیسز ہو, یہ بات تو کنفرم ہے کہ جرم ہوا ہے, بہت بڑی سطح پہ کرپشن ہوئی ہے. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں ملوث لوگوں کو ابھی تک سزا نہیں ملی. یہ پروسیس کیوں رکا ہوا ہے؟ اس میں ہرڈل کس کیا؟ کیا عدالتیں فیصلے لیٹ کر رہی ہیں, یا پھر عدالتوں کے فیصلے ہونے کے باوجود یہ جو انتظامیہ ہے, جو ایگزیکٹو ہے ملک کی, وہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے, اس لیے تاکہ مجرموں کا تحفظ کیا جا سکے. یہاں میں اس روایت کو آپ کے سامنے پھر ضرور لاؤں گا کہ اگر آپ ماضی اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ قومیں تباہ ہوئیں جن کے بااثر لوگ جو تھے ان پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا تھا. جب وہ جرم کرتے تھے وہ بچ جاتے تھے, اور اس ملک کا یا اس ریاست کا عام شہری جو تھا اس پر قانون بھی لاگو ہوتا تھا اور انصاف بھی اس حوالے سے عمل اس پر ہو جاتا تھا. ناظرین معاشرے اس طرح تباہ ہو جاتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بااثر افراد, طاقتور افراد, ان کے لیے قانون جو ہے ایک موم کی ناک کی طرح بن چکا ہے, جدھر چاہتے ہیں موڑ لیتے ہیں, اور ایک عام آدمی چھوٹا سا بھی جرم کرتا ہے تو اس کو پھر ایسی سزا ملتی ہے کہ اس کی نسلیں یاد رکھتی ہیں. اس طرح کی صورتحال پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم پاکستان کو کیسے بچا سکتے ہیں. صرف سوچنا نہیں, عمل بھی کرنا ہوگا, اور اس کے لیے عوام کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. میں, آپ اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے رحمت, بھلائی اور بہتری کا باعث بنے. اپنے میزبان حسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.